بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیات 190 سے لے کر 194 تک، 190 سے لے کر 194 تک، اور اس کے بعد 6 آیات رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران کمپلیٹ ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ سورہ نساء کروں گی جو آ رہی ہے ترتیب کے ساتھ، وہ انشاءاللہ کروں گی۔ آج چلے میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، نہیں پیدا فرمایا تو نے یہ کارخانہ حیات بیکار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے منادی کرنے والے کو بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف، اور کہتا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے مالک، بس بخش دے تو ہمیں ہمارے گناہوں کو، اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان فی خلق السماوات والارض، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس قریش آئے۔ ان لوگوں نے ہم سے بات کرنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، ہم سے پوچھنے سے پہلے یہ لوگ یہود کے پاس گئے۔ ان سے کہنے لگے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام والے، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کے پاس یعنی موسیٰ کے پاس کون سے معجزات تھے؟ انہوں نے بتایا، تورات والوں نے، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اور ید بیضا یعنی ایدہ ہاتھ کو کہتے ہیں، اور سفید ہاتھ، بیضا سفید، اور ان کو عصا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ید بیضا۔ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، انجیل والوں کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی کو، قریش والوں نے یہ سوال کیا ہے ان سے، تورات والوں سے بھی اور انجیل والوں سے بھی، کہ خدا نے تمہارے نبی کو کیا معجزات عطا کیے تھے؟ انجیل والوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، مسیح بن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ مادر ذات اندھوں کو بینا کرتے تھے، اور کوڑھے کو شفا یاب کرتے تھے، اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قریش والوں نے یہ دونوں کی یہ دلیلیں لے کر ان سے تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کو تیار ہیں، لیکن احد پہاڑ کو ہمارے لیے صفا کے مقام کو
آپ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیجئے، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں۔ یہ میں سورہ بقرہ میں آپ کے ساتھ اس کا جو طویل واقعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور زمین میں اور آسمان نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنسو مبارک رخسار مبارک پر آئے، اتنے غمگین ہوئے کہ اس طرح کے معجزات مانگ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لا دینے کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں ان کو ایسے غرق کر دیتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب مجھے تھوڑی مہلت دیجیے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار کا دل بہت نرم اور ان جیسا دنیا میں نہ کبھی کوئی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، بس یہ کہنا چاہوں گی۔ اور رسولوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے یہ اس میں ہم لوگ اور جو لوگ کچھ تورات والے، کچھ انجیل والے اور کچھ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جن تک پہنچی تھی اور انہوں نے یہ ایمان اس چیز پر ایمان رکھا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے مبعوث ہوتے ہیں تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے۔ تو جن لوگوں نے اپنے انبیاء کا ان کی طرف بھیجے گئے جو رسول تھے ان پر ایمان لایا، توحید کو مانا، توحید کو اپنایا، وہ سب جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے گا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ایک مانا اور اپنے رسول کی اتباع پیروی کی، اس وجہ سے۔ اور خاتم النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غائبانہ ایمان لائے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ زمین و آسمان کے بننے میں اور ان میں جو چیزیں، ان میں جو مخلوقات ہیں، ان کی طرف غور و فکر کرنے سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں مل جاتی ہیں۔ اگر ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں، اگر ہم کیڑوں مکوڑوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کے ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں اور ان سے ہم لوگ عقل حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء میں آئے گا، آئی تھنک سورہ نساء میں آئے گا یا سورہ نساء میں ہی انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے حابیل اور قابیل کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ 2-3 دفعہ شیئر کر چکی ہوں، وہ مختلف ورڈز کے ساتھ اور مختلف ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس لیے نشانیاں ہیں کہ ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں، اور یہ اتنا افضل ترین کام ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا کہ بہت سارے بزرگوں نے، حسن بصری رحمۃ اللہ نے اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اور یعنی بہت سارے بزرگوں نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا رات بھر نوافل ادا کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ چیز ہے، کیسے ہے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ ہم سب انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں اور ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں اور ہمارے لیے شفا کا بھی باعث بن سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت گہرے ڈیم، دریاؤں وغیرہ میں ایسی چیزیں ہمیں، ایسی جڑی بوٹیاں ہمیں ملتی ہیں جو بہت ساری بیماریوں کا جو ہے وہ ان کا علاج ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہیں۔ یہ چیز ہے، اور یہ اشعار تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بہت طویل تفسیر ہے اس کی، لیکن بزرگوں کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں جن لوگوں نے یہ ان کو کافی لمبا کر کے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے، اس لیے آگے میں تفسیر کو کنٹینیو رکھتی ہوں۔ اور بات ہو رہی تھی قریش والوں کی کہ انہوں نے اس طرح کر کے یہودیوں سے، تورات والوں سے اور انجیل والوں سے ان کے نبی کے جو ان کے معجزات تھے ان کے بارے میں پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی احمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، ایمان وہ لوگ بعد میں لائے، یہ نہیں کہ ایمان نہیں لائے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محشر کے دن، قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کو زندہ فرمائے گا، زندہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 50,000 شہداء کو زندہ فرمائے گا اور ان کو بھی بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جو خائن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خائن کا ٹاپک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں پر بیان کر دینا مناسب سمجھا ہے۔ ایک غریب حدیث شریف ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر شریف میں اس کا ہونا ہمارے لیے باعث عبرت ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شہید جو ہے قیامت کے دن اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خون اس کا بہہ رہا ہوگا، ایسے بہہ رہا ہوگا اس کا خون جیسے اسے ابھی ابھی چوٹ لگی ہے، جیسے ابھی ابھی اس کو تلواروں کے ساتھ یا گولیوں کے ساتھ اس کو ابھی چھلنی کیا ہو، ابھی زخمی کیا ہو، اس طرح اٹھا کر جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، تو نے جو ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا تھا ہم اس پر پورا اترے، تیری راہ میں ہم نے جہاد کیا، ہم شہید ہوئے، ہمیں اس مقام پر پہنچا دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بہشتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک جنت میں نہر ہے، بیضاء نہر، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اس میں غسل کرایا جائے۔ غسل کرانے کے بعد اس کے لیے بے شمار نعمتیں ہوں گی، دودھ کی، میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، اسے شراب طہور ان لوگوں کو پلائی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے، اور جو لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جن کی عادت اور جن کا ایمان ہو چکا ہے، وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ ایک پہلو کی طرف لیٹے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے جدا نہیں کرتے۔ جو ہم یہ کہہ سکتے کہ بچپن سے یا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تب سے جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور یہی ایک کام ہے جس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے، قضا ہے، بعد میں پڑھ لینا ہے، لیکن معاف کسی صورت نہیں ہے۔ ڈیورنگ ٹریول، سفر کے دوران بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک عمل ہے جو کبھی بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو انشاءاللہ بہشتوں میں داخل فرمائے گا اور ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے کبھی بھلایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھا اور نماز ادا کی، یہ چیز ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ نے مجھے کہا، اے عباس، تم ایسے کرو کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارو مسجد میں، اور تم یہ دیکھو کہ وہ نماز کیسے ادا کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، یعنی تم ان کا جو ٹوٹل ان کا تہجد گزاری کا جو سلسلہ ہے تم اس کو فل کاپی کرو۔ یہ چلے گئے تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ سارے صحابی اٹھ کر چلے گئے تو یہ نہ اٹھے۔ سرکار تو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کی یہ خواہش ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان کو کہنے لگے کہ اچھا ایسا کرو کہ تم چلو میرے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے گھر لے گئے، اور اس وقت حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حضور نے حضرت میمونہ رضی اللہ کے پاس اسٹے کرنا تھا، تو آپ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالوں سے ہیئر سے تیار شدہ ایک تکیہ لیا اور اس کو اپنے سر کے نیچے رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تہجد کے لیے، تو آپ علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں اور پھر اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر انہوں نے مسواک کی اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی۔ 12 رکعت انہوں نے ادا کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی وضو کیا جیسے آپ علیہ السلام نے کیا۔ آپ علیہ السلام جب نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے مسجد میں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کی لیفٹ سائڈ پر کھڑے ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان سے پکڑ کر ان کو ایسے کر کے تو اپنے رائٹ سائڈ پر کیا۔ ان کے کان سے پکڑا ہوا تھا، جب رائٹ سائڈ پر آ گئے تب ان کے کان کو چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہوا تھا معاملہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے 12 رکعت دو کر کے نماز تہجد ادا کی۔ 12 رکعت نماز ادا کی دو کر کے، یہ بھی سنت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز کی اذان دے دی اور مسجد میں چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے۔ یہ سارا ہوا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تبھی تلاوت فرمایا کرتے تھے جب آپ اٹھتے تھے۔ ویسے جب آپ راتوں کو نماز میں قیام کرتے تھے، تہجد سے پہلے نماز میں قیام کرتے تھے، تو آپ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء زیادہ تر پڑھتے تھے لمبا قیام کرنے کے لیے۔ مطلب قیام پتہ ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز میں ہم لوگ جہاں پر آج کل ہم لوگ کوئی بھی چھوٹی سی سورت 2-3 لائنوں کی سورت پڑھ لیتے ہیں، یا ایک رکوع کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں، وہ والا قیام ہے الحمد شریف کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد جو ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں نا وہ۔ تو یہ اس طرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کیا کرتے تھے، یہ چیز ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عطا ابن عمر اور عبداللہ بن عمیر رضی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے درمیان اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل تھا، یعنی یہ پردہ کرتی ہیں نا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے نا، اس لیے۔ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ کے پاس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے ہمراہ گئے تھے جب وہ مسجد میں سونے کی تیاری کر رہے تھے، تو نبی پاک ان کو اپنے گھر لے گئے تھے کہ ان کے طریقوں کو وہ کاپی کر سکیں۔ اسی لیے سب سے بڑے مفسر قرآن جو ہیں اور سب سے بڑے محدث بھی انہی کو جو ہے نا وہ القاب حاصل ہے، یہ چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سب سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیں جن کے میں نے بھی آپ کو نا عطا ابن عمر اور عبید بن عمیر رضی اللہ عنہم۔ پوچھنے لگے ہم تو آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی باتیں بتائیں جو عجیب ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آپ علیہ السلام تھے، تو انہوں نے کہا اے عائشہ میں تہجد کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی یا رسول اللہ، مجھ سے آپ کی جدائی میں آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی۔
آپ ادا کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، انہوں نے وضو کیا اور نماز ادا کی، 12 رکعت نماز ادا کی اور رونے لگے، شدید رونے لگے، اتنے رونے لگے کہ جو جہاں پر آپ علیہ السلام کھڑے تھے وہ جگہ مبارک ہو گئی ہمارے لیے، وہ جگہ ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ اس طرح اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے وہ بہت بہتر شخص ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام جاندار و بے جان اشیاء کو اس طرح کر کے ان سے سبق حاصل کرتا ہے، ان میں غور و فکر حاصل کرتا ہے، دن کے بدلنے میں، رات کے بدلنے میں غور و فکر کرتا ہے، وہ بہت بہتر شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا جو اللہ کی تخلیق میں غور و فکر نہیں کرتے اور ان چیزوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ بہت پوائنٹ کی حدیث شریف ہے، ویسے تو پورا قرآن کریم الحمدللہ غور و فکر کرنے والی ہی چیز ہے۔ اس میں آپ نے غور و فکر یہ کرنی ہے کہ انسانوں کی طرف آپ نے غور و فکر کرنا ہے، جاندار و بے جان اشیاء کی طرف، دن کا بدلنا، رات کا بدلنا، رات کو آنے والی مخلوقات جو بھی ہو، ہوا وہ کیڑے مکوڑے ہوں یا جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان میں دنوں میں، راتوں میں غور و فکر کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ جب رات آتی ہے تو سویرا بھی آتا ہے اور جب سویرا آتا ہے تو دن بھی ڈھل جاتا ہے، سردیاں آتی ہیں تو گرمیاں بھی آتی ہیں، گرمیاں آتی ہیں جو لوگوں کو، اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہے گرمیاں، تو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے کہ رات میں ہم لوگ شکر ادا کریں اللہ کا اور رات کو ہم سکون حاصل کریں۔ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے، صرف سکون ہی نہیں لینا ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کافی نہیں، بہت لمبی ہو گئی ہے۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور انشاءاللہ امید ہے کل میں سورہ آل عمران مکمل کر دوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ڈے کو اگلی سورہ سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ۔ تو برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔